بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم۔ یہ ان دنوں کی بات ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ایام لڑکپن میں اپنے والد کے کہنے پر بت بیچنے جایا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کے والد کے متعلق ہے کہ وہ بت تراشنے کے ماہر تھے۔ وہ بت تراشتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیتے کہ بازار جا کر بیچ آؤ۔ آپ علیہ السلام بت بیچنے کے لیے بازار جاتے تو بلند آواز میں پکارتے جاتے، کون ہے جو مال و دولت کے عوض بے ضرر چیزیں خریدنا چاہتا ہے جو تم کو ایک ذرہ برابر بھی نفع یا نقصان نہیں دے سکتی۔ روایات میں ہے کہ اس طرح کوئی بھی ان سے بت نہ خریدتا اور آپ علیہ السلام تمام کے تمام بت لے کر اپنے والد کے پاس واپس پہنچتے۔ ایک دن کے جب آپ علیہ السلام بت بیچتے ہوئے اسی راستے سے گزر رہے تھے تو ایک عورت نے گھر کی کھڑکی سے منہ نکالا اور آواز دی، اے ابراہیم، تمہارے والد کہاں ہیں؟ آپ علیہ السلام نے عورت سے پوچھا، بتاؤ تمہیں ان سے کیا کام ہے؟ اس نے کہا، میں ایک معبود بت خریدنا چاہتی ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تم مجھ سے کیوں نہیں خرید لیتی؟ کہنے لگی، تم سے کیسے خریدوں؟ تم تو ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہو جبکہ تمہارے والد معبودوں کی مد و ستائش کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، یہ بتاؤ تمہارے پہلے بت کو کیا ہوا ہے؟ کہنے لگی، وہ رات کو چوری ہو گیا تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تو میں تمہیں بتاتا ہوں تمہیں کس طرح کا معبود چاہیے۔ تم چاہتی ہو کہ ایسا معبود ہو جو تیرے معین مددگار ہو۔ اگر تو روٹی پکانا چاہے تو وہ تنور گرم کرے اور سالن پکانے کا ارادہ ہو تو چولہے میں آگ جلائے، اور اگر تو گھر سے باہر جائے تو وہ گھر میں تیری نعمت کرے۔ یہ سن کر عورت سے کوئی جواب نہ بن پڑا تو مارے شرمندگی کے سر جھکا لیا۔ تب آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ایسا معبود نہیں خریدتی تو ایک ایسا معبود کا پتہ بتاؤں کہ اگر تم مصیبت میں ہو تو تیری احانت کرے، اگر تو اسے پکارے تو تیری مدد کرے، اور میدان تہے میں گم گشتہ راہ لوگوں کی طرف ایک نظر ڈال کر ضلالت اور گمراہی کی راہ سے ہدایت و رہنمائی کی راہ دکھائے، اور ایسے مختار کل کی طرف متوجہ کر دے جس کا ذکر زبان کی آرائش اور تن و جان کی آسائش کا سبب ہے۔ عورت نے کہا، یہ تمام باتیں آپ نمرود سے کیوں نہیں کرتے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں نمرود سے کیوں کہوں؟ اس ذات مقدس سے کیوں نہ کہوں جو نمرود اور نمرودیوں کا ہی نہیں بلکہ تمام مخلوق کا رب ہے۔ عورت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتیں سنی تو دل پسیج گیا، پتھر دل میں نور کی کرن روشن ہو گئی۔ عرض گداز ہوئی، ایسے محبوب کے لیے ہدیہ تحفہ چاہیے اور میں تو ایک غریب عورت ہوں، یہ میرے لیے ممکن نہیں۔ جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا، تم خاطر جمع رکھو، وہ ذات اقدس تحفے تحائف سے بے نیاز ہے، اس کی رحمت صرف ایک لمحے کی ادائیگی سے حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ سنتے ہی اس کی مسرت کا ٹھکانہ نہ رہا اور فی الفور اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تلقین کردہ کلمہ پڑھ کر اللہ کی وحدانیت اور ابراہیم علیہ السلام کی رسالت کا اقرار کر کے عہد کیا کہ اب اس آستانے سے زندگی بھر سر نہ پھیروں گی۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس عورت سے گفتگو کر کے گھر تشریف لائے تو دیکھا اعظم نے ایک اور بت تراش رکھا ہے اور ان کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہایت شفقت سے اپنے والد سے کہا، اے والد بزرگوار، خود ساختہ چیزیں معبود ہونے کے قابل نہیں ہو سکتی۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتوں سے تنگ آ کر بظاہر ایسی بات کہی جو ناممکن تھی۔ کہنے لگا، اگر یہ بت تمہاری رسالت اور تمہارے خدا کی وحدانیت کی گواہی دے دے تو میں تمہارا دین اختیار کر لوں گا۔ یہ سنتے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ رحمت الہی جوش میں آئی اور بت نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رسالت کا برملا اظہار کر دیا۔ آزر نے جب یہ معجزہ دیکھا تو بے ساختہ کہہ اٹھا، اے ابراہیم، فن بت پرستی میں لوگ میرے ہاتھ چومتے ہیں لیکن میں یہ تمہارا جادو دیکھ کر تمہارے قدم چوم لیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے جب اپنے والد کا یہ جواب سنا تو مایوس ہو گئے۔ دوستو، بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہدایت دے اور جسے چاہے گمراہی کی ذلت سے دوچار کر دے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت والی زندگی اور قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔